قیادت مسلمانوں کی علی خامنہئی یا مجتبی خامنہئی کے پاس ہوگی. یہ اہل سنت کثیر تعداد میں علماء سب کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے. لیڈر ہے تو آپ کے پاس. آج عزیزان گرامی اس حق و باطل کے معرکے میں آج حق کا گروہ بن رہا ہے. حسینی پرچم کے سائے میں حسینی گروہ بن رہا ہے. مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں حسینی گروہ تک پہنچتا ہوں یا نہیں, حق کا ساتھ دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں, یا خاموش رہتا ہوں. بس اب سوال تیسرا پوائنٹ آج کی مجلس کا, یہ آخری پوائنٹ. مولانا ہم کیسے ساتھ دیں؟ گولیاں تو چلا نہیں سکتے, میزائل تو چلا نہیں سکتے, لڑائی تو کر نہیں سکتے, ساتھ کیسے دیں؟ عزیزان گرامی, ہندوستان وہ ملک ہے جہاں پر 200 ملین 20 کروڑ مسلمان رہتے ہیں. شاید 2040 تک پوری دنیا میں سب سے بڑی مسلمان آبادی آپ ہوں گے. لیکن آپ کی تعداد چاہے جتنی ہو جائے, جب تک آپ کے پاس نظام ولایت نہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے. ولایت محبت کا نام نہیں ہے, ولایت اطاعت کا نام ہے. ایک ایسے سسٹم میں زمانے غیبت میں ایک لیڈر کے پیچھے سبمٹ کرنے کا نام ولایت ہے. آپ کا کوئی لیڈر نہیں ہے, مار کھاؤ گے ہمیشہ. ہم کم ہیں لیکن پوری دنیا پہ بھاری اس لیے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف توحید سکھائی. ہم نے کہا توحید بغیر ولایت کے مکمل نہیں ہے. توحید ولایت کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ کرو گے تو شرک, وہ کرو گے تو شرک, وہ کرو گے تو شرک, لیکن امریکہ کی مدد مانگو گے تو شرک نہیں ہے. بہت صحیح. سب سے مدد مانگنا, سب کو چومنا شرک ہے, لیکن جو ٹرمپ ہے اس کے جوتوں کو چومنا شرک نہیں ہے. عزیزان گرامی, پہلی چیز آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ اپنے اندر نظم پیدا کرے, اور آپ کی اور میرے لیے ضروری ہے کہ ہم اتنی بڑی قوم ہونے کے بعد ہمارے پاس کوئی نظام ولایت, کوئی لیڈرشپ, کسی کے پیچھے چلنے کی صلاحیت. جب تک میں اور آپ نظام ولایت میں نہیں آئیں گے تب تک ہم کوئی کامیابی اور ترقی کی طرف نہیں بڑھ سکتے. دوسری چیز عزیزان گرامی, علم ہے. اگر آپ ظالموں سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, نعرے لگانے سے ظالموں سے مقابلہ نہیں ہوتا. آج ایران لڑ پا رہا ہے, کیوں لڑ پا رہا ہے؟ علم, کیونکہ اس کے پاس علم ہے, میزائل ہے. بہت خوب, بہت خوب. جو ہے وہ جا رہا تھا اپنی پلین سے, یہاں سے آیت اللہ خامنہئی نے خط لکھا, خط میں کہا کہ ہم لوگ بدلہ ضرور لیں گے. اس نے اپنی پلین بدل دی. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس علم ہے مارنے کا پن پوائنٹ ایکیوریسی سے. عزیزان گرامی, جوانوں, یہ علم تعویذ اور ڈنڈوں سے نہیں آتا, رات بھر کتابیں کھولنے سے آتا ہے. سبحان اللہ. آج آپ کے مومن اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ امریکہ میں سب سے سیف ایف بی آئی ہے. ان کے لیے ایف بی آئی کا جو ہیڈ ہے اس کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں وہ چند شیعہ جوان ہیں. مولانا مجھے ایران بھیجنے میں لڑنا چاہتا ہوں, کیا آتا ہے تمہیں لڑنے کے لیے؟ آج لڑنے کے لیے ایران جانے کی ضرورت نہیں ہے, علم کی ضرورت ہے. بے شک, آج علم کی ضرورت ہے. بے شک, بے شک. عزیزان گرامی, علم میں اگر ہم آگے نہیں بڑھے, علی کے چاہنے والے ہونے کے بعد علم میں اگر پیچھے رہ گئے, جس کا دین
اعلان کیا کہا اقرا پڑھو. رسول نے کہا انا مدینۃ العلم والیوم. پھر ہم نے نقطے لگائے, نعرے لگوائے, کہا جم کر کے نہیں آنا, ورانڈے سے نہیں آنا, کھڑکی سے نہیں آنا, یہ نہیں کرنا. کبھی یہ سوال نہیں کیا رسول علم کا شہر ہے, علی دروازہ ہے, تو میں علم کے شہر کے باہر کیوں ہوں؟ بہت خوب, بہت خوب. کہاں ہے علم کے؟ کہاں ہے علم؟ عزیزان گرامی بس ایک جملہ سن لے مولا علی کا. ہماری مسلمانوں کی تمام مشکلوں کا حل اس ایک جملے میں ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ غور کریے. مولا کائنات کہتے ہیں علم سلطانون, علم طاقت ہے. علم کیا ہے؟ آپ میری طرف توجہ دیں. علم کیا ہے؟ یہ علم سلطانون, علم طاقت ہے. من وجدہ السؤال بہ, جس نے علم حاصل کیا وہ کامیاب بنے گا, وہ غالب بنے گا. من لم یجدہ سیل علیہ, اگر علم حاصل نہیں کیا دوسرے غالب بنیں گے, تم مغلوب بنو گے. علی نے کہا دو راستے ہیں, علم تمہارے پاس تو تم غالب, اگر علم دشمن کے پاس تو تم مغلوب. بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے. ایران نے میزائل مارا 1700 کلومیٹر دور ناردرن اسرائیل میں پن پوائنٹ ایکیوریسی سے 3 ویئر ہاؤس تھے. بیچ کے ویئر ہاؤس میں اسلحے رکھے تھے, پن پوائنٹ ایکیوریسی سے اسی ویئر ہاؤس میں مارا 1700 کلومیٹر دور. کیسے مارا؟ دعا پڑھی, لیکن پہلے علم حاصل کیا. العلم سلطانون. عزیزان گرامی, آج ہماری قوم کی ترقی علم کے اندر ہے. علی والا جاہل نہیں ہو سکتا, علی والا ہمیشہ اعلیٰ ہونا چاہیے. مولانا میں امام زمانہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ ہندوستان میں ہر فیلڈ میں بیسٹ بنو اور بیسٹ بن کے انسانیت کی خدمت کرو. بہت خوب. میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. مولانا آپ بھی کہتے ہیں طاقتور بنو, ظالمین بھی کہتے ہیں ہمیں طاقتور بننا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے, 2 قسم کی طاقت ہوتی ہے. ایک درخت ہوتا ہے, جیسے طاقت بڑھتی جاتی ہے سایہ بڑھتا جاتا ہے, پھل بڑھتا جاتا ہے, دوسروں کو فائدہ زیادہ دیتا ہے. علی والے جب طاقتور ہوتے ہیں تو یہ سوال نہیں کرتے تمہاری قوم کیا ہے, تمہاری برادری کیا ہے, وہ یہ پوچھتے ہیں تمہاری ضرورت کیا ہے. دوسروں کو زیادہ دبوچتا ہے. اگر تم طاقتور بن کے مگرمچھ بننا چاہ رہے ہو تو طاقتور نہ بنو, علی والا بنو. طاقتور بن کے غریبوں, مظلوموں, کمزوروں, کسانوں, دلتوں کا سہارا بنو. یہ ہے دین, یہ ہے علی. علی رات کو اپنے کاندھوں پہ کھانا رکھ کے جب بانٹتے تھے, بھوکوں, یتیموں, فقیروں کو جب بانٹنے جاتے تھے, کسی کو نہیں پوچھتے تھے شیعہ ہو, سنی ہو, کافر ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, یہ پوچھتے تھے بھوکے ہو یا نہیں. یہ ہے عزیزان گرامی. بس آخری بات جو مجھے جوانوں کو کہنا ہے, علم کے میدان میں آگے بڑھے. آج علی خامنائی آپ سے چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرو, علی سیستانی آپ سے چاہتے ہیں علم حاصل کرو. علم کے میدان میں آگے بڑھو اور علم کو وسیلہ بناؤ انسانوں اور انسانیت کی خدمت کا. خود غرض نہ بنو, علی جیسا. سیرت اہل بیت یہ ہے. بس کیسے مدد کریں ظالموں سے مقابلے میں؟ قدرت حاصل کریں. مولا علی کہتے ہیں دنیا جنگل کی طرح ہے. اس جنگل میں جب تک چھوٹے جانور بنے رہو گے, بڑے جانور ہمیشہ تمہاری فراق میں رہیں گے. اس لیے ضروری ہے اس دنیا میں تمہیں طاقت حاصل کرنا تاکہ وہ
پالتو جانور تمہارے اوپر آنکھیں کھول کے دیکھ نہ سکے. العلم سلطان آج الحمدللہ ہم مقابلہ کر پا رہے ہیں دنیا کے 2 نیوکلیئر پاور سے. صرف 2 نیوکلیئر پاور نہیں، اس کے پیچھے پورا یورپین یونین ہے. سب لوگ ایک طرف، علی والے ایک طرف لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علم کے میدان میں آتے. کہتے ہیں ایران میں پڑھائی نہیں کرتے. ایران کی عورتیں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس میں امریکہ کی عورتوں سے 3 گنا زیادہ پڑھی لکھی ہیں. اسٹیم میں لیکن ریسرچ نہیں. وہاں کی یونیورسٹی کی پروفیسر میں 34% لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں. میں ہاتھ جوڑ کے اپنے بھائیوں سے کہوں گا اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤ. آیت اللہ خامنہئی کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اگر تعصب کی وجہ سے نہیں پڑھا رہے ہو گناہ کر رہے ہو. لڑکے اور لڑکی میں فرق نہ کرو. اگر لڑکی قابل ہے تو لڑکی کو پڑھاؤ. اور لڑکیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اگر تمہارے ماں باپ نے تم پر بھروسہ کیا ہے، تمہاری عزت کی، تمہاری عفت کی پاکیزگی تمہارے ہاتھوں میں ہے. جب باہر جاؤ تو زہرا کی کنیز بن کے جاؤ. جب واپس آؤ تو پاکیزہ اور باعفت بن کے واپس آؤ. عزیزان گرامی بس وقت میرا ختم ہو گیا. مولانا موجود ہے، وقت آپ کا نہیں لینا. لیکن ایک بات آخری، علی خامنہئی کی جب لاشا ملا تو اس لاشے میں علی خامنہئی کا ہاتھ اس طریقے سے یہ اٹھا دیں. علی خامنہئی کا جب لاشا ملا تو وہ لاشا مٹھی جو ہے علی خامنہئی کی مٹھی بند تھی. اور یہ جو بڑا فیوڈرل آپ نے دیکھا، میں خود ابھی وہیں سے آیا ہوں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے. لیکن میسج کیا ہے؟ میسج یہ نہیں ہے کہ ہم رونے آئے ہیں، سینہ پیٹنے آئے ہیں. میسج یہ تھا کہ مٹھی ہماری بند ہے. یہ مٹھی بند. اور آیت کون سی ہے؟ قوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وی مسٹ رائز. ظالموں کے سامنے جھکنا نہیں ہے. یہ پیغام علی خامنہئی کا ہے، قوموا للہ. بس ہم لوگ جہاں بیٹھے، جہاں کھڑے، مٹھیوں کو بند کریں اور بتائیں کہ یہی راستے کو ہم کنٹینیو کرنے والے ہیں. مٹھیوں کو بند کریں سارے اور مل کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر. مٹھیوں کو بند کر کے طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، خامنہئی، لبیک یا حسین، خامنہئی، لبیک یا حسین، یزید ثانی، حیات من نفس اللہ، حیات من نفس اللہ. عزیزان گرامی، چوتھے امام کی شہادت کے ایام ہیں. 2-3 منٹ ان کی زندگی کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں. 2-3 منٹ. یہ وہ امام ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر ان کو بیمار کے نام سے پکارتے ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں کہ امام زین العابدین صرف 2 یا 3 دن کربلا میں بیمار تھے عاشور کے بعد. امام کو ایسے لقب سے پکارو جو امام کے لیے زیبا ہو، خوبصورت ہو. دوسری چیز، امام نے 35 سال امامت کے گزارے کربلا کے بعد. علماء کہتے ہیں سخت ترین کسی اگر امام کا دور گزرا ہے وہ کس کا گزرا ہے؟ وہ سید سجاد. تبلیغ اتنی سخت تھی کہ مکہ کے گورنر نے اناؤنس کیا تھا کہ اگر کسی نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرا، مجھے کوئی بات بتائی، میں اس کی گردن اڑا دوں. مکہ اور
مدینہ میں ڈانس کے سینٹرز بن گئے تھے. امام کہتے ہیں ابتدى الناس الا الثلاثہ، لوگ کافر ہو گئے تھے سوائے 3، 10، 12 یا 17 یا 21 الگ الگ حدیثیں ہیں. ان سب حالات میں امام نے دعاؤں کے ذریعے سے، امام نے قیدیوں کو لیا، ان کو سکھایا، تربیت کی، شاگرد بنایا، ان کو مبلغ بنا کے پہنچایا. امام نے دعاؤں کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے سے کربلا کو زندہ رکھا. بس ایک پوائنٹ خالی کہہ کے رب کے مصائب عزیزان گرامی یہ بات غور کریں کہ چوتھے امام نے بغیر نعرے لگائے، چوتھے امام نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق تبلیغ کے راستوں کو بدل دیا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے زمانے کے حالات بدلتے ہیں تبلیغ کے طریقے بھی بدل جاتے ہیں، مقصد نہیں بدلتا. یاد رکھیے گا. بس عزیزان گرامی چند منٹ مسائل پڑھوں گا، مولانا موجود ہے انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے. غور کریے کہ چوتھے امام، ایک میں رب سے مثال دوں گا پھر اس کے بعد آپ کی ذہن کہتے ہیں چوتھے امام میں اور بی بی زہرا میں کچھ شباہتیں ہیں. پہلی شباہت یہ ہے کہ دونوں بڑا رویا کرتے. بی بی زہرا بہت روتی تھی. جب بی بی روتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ دن میں رویا کرے یا رات میں رویا. بی بی ایک درخت کے نیچے روتی تھی تو ملعون نے جا کے درخت کاٹ دیا تاکہ بی بی کو سایہ نہ ملے. اب باب اللہ چوتھے امام بھی بڑا روتے تھے. جب بھی چوتھے امام پانی دیکھتے تھے تو کہتے تھے میرے بابا کو کربلا میں پیاسا شہید کر دیا. جب بھی قصاب کے پاس سے گزرتے تھے تو جانور کو دیکھ کے کہتے تھے پانی تو پلا دیا ہے نا. ہائے میرے بابا کو کربلا میں پیاسا مار دیا گیا. شباہتوں ارباب اللہ، ایک شباہت یہ ہے کہ علی جب زہرا کو غسل دے رہے تھے ایک بار چیخ مارا یا فاطمہ زہرا. کون سے غم چھپائے، ہائے پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. ایک بار امام باقر جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے، ہائے بابا کربلا کو 35 سال گزر گئے، اب بھی کربلا کا زخم تازہ ہے.